14 اگست کے حوالے سے ہے کہ 14 اگست کو ہمارے ملک میں پاکستان میں جشن آزادی کے بڑے بڑے پروگرام منعقد ہوتے ہیں اور ان کے اندر پھر خوب شور و غل ہوتا ہے اور بینڈ باجے بجائے جاتے ہیں سرکاری اور غیر سرکاری سطح پہ۔ تو اس کی کیا حقیقت ہے، اس کی کیا حیثیت ہے شرعی؟ دیکھیں میرے بھائیوں، آزادی مل جانا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے۔ آزادی جو نا یہ بہت بڑی ایک نعمت ہے، لیکن اب اس آزادی پہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا یہ ذمہ داری ہے۔ اب ہمارے ہاں یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ ملک دیا اسلام کے لیے کہ یہاں پہ ہم اسلام لے کر آئیں گے، اسلام کا نفاذ لے کر آئیں گے اور اسلامی تعلیمات پہ عمل ہوگا، اسلامی تعلیمات کے اوپر وہ یہاں پر نظام چلے گا۔ اب وہ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، نہ اسلامی تعلیم ہے، نہ اسلامی نظام ہے، نہ اسلامی معاملات ہیں، نہ اسلامی قانون ہے، کچھ بھی یہاں پہ نہیں ہے۔ ہاں جی، سوائے چند ایک باتوں کے یا صرف ایک سوائے نام کے، اور کچھ بھی ہمارے اس ملک میں اس وقت اسلام کے حوالے سے کوئی چیز یہاں پہ موجود نہیں ہے، وہ آپ سبھی جانتے ہیں، سبھی دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، اب اس حوالے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ 14 اگست کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے، اور اللہ کا شکریہ ادا یہ باجے بجا کر نہیں ہوتا، اللہ کا شکریہ ڈانس کر کے نہیں ہوتا، اللہ کا شکریہ جو نا یہ بڑے بڑے فنکشن کر کے اور لوگوں کو مدعو کر کے لڑائیاں جھگڑے، کتوں کی لڑائیاں ہو رہی ہیں جی، یہ بٹیروں کی لڑائیاں ہو رہی ہیں، مرغوں کی لڑائیاں ہو رہی ہیں، اس طرح اللہ کا شکریہ ادا نہیں ہوتا۔ اور جی بڑے بڑے سرکاری فنکشن ہو رہے ہیں جی، لوگ ڈھول باجے والے آ رہے ہیں جی، اور یہاں پہ جناب وہ کنجر خانہ ہو رہا ہے جی، اس طرح اللہ کا شکریہ ادا نہیں ہوتا۔ اللہ ناراض ہوتا ہے ان چیزوں سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض کیسے ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اب اس کی جب اللہ کی نافرمانی کیجیے اللہ پھر ناراض ہوتا ہے، اور اللہ راضی کیسے ہوتا ہے؟ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ کیا جائے، جب اس کی اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے۔ لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا، اور جب مکہ فتح ہوا تو یہ مسلمانوں کی خوشی کا سب سے بڑا دن تھا۔ مکہ فتح ہو گیا مطلب کہ پورا عرب جو تھا وہ آزاد ہو گیا، مشرکوں کے شکنجے سے آزاد ہو گئے، جیسے ہم 1947 میں 14 اگست کو ہاں جی کافروں سے آزاد ہو گئے، ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 17 رمضان مبارک کو یعنی کہ 8 ہجری کو آپ یعنی کہ مشرکوں سے آزاد ہو گئے، پورا عرب جو تھا مشرکوں سے آزاد ہو گیا اور مکہ فتح ہو گیا۔ تو اس حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا تھا؟ عبداللہ بن عمر کہتے رضی اللہ عنہ کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت نفل ادا کیے تھے، نفل، پیارے پیغمبر نے خوشی میں نفل ادا کیے تھے، نہ کہ صحابہ کرام نے نعوذ باللہ کوئی بھنگڑے ڈالے تھے، کوئی ڈانس کیے تھے۔ یہ تو سب کافروں والا کام ہے بھائی، یہ تو سب غیر شرعی کام ہے، اللہ کو ناراضگی دینے والی دعوت ہے۔ اور پھر یہ نوجوان جو ہے جناب یہ گلیوں میں موٹر سائیکل ہے کہ اس کے سلسلہ نکال کے ہاں جی، اور پھر جناب یہ سب فضول ہے، فضول ہے، اور ان کو اللہ کا خوف کرنا چاہیے، اور ان کے گھر والوں کو بھی چاہیے اور حکومت کو بھی چاہیے کہ ایسے جو اس قسم کے جو آوارہ اور لوفر قسم کے لوگ ہوتے ہیں ان کو لگام دینی چاہیے، ان کو روکنا چاہیے۔ یہ کوئی طریقہ نہیں ہے ہاں جی کہ لوگوں کو ہراساں کرنا، لوگوں کو پریشان کرنا، ہاں جی ان کو تنگ کرنا، یہ کون سی آزادی ہے بھائی؟ یہ آزادی نہیں تو بربادی ہے۔ آزادی یہ ہے کہ اللہ کا شکریہ ادا کیا جائے، مساجد میں نوافل کا اہتمام کیا جائے، ہاں جی نفل پڑھے جائیں، ہاں جی اور اللہ کا شکریہ ادا کیا، یہ ہے آزادی کا طریقہ، نہ کہ یہ ڈانس کرنا اور یہ بگڑے ڈالنا اور پھر اس قسم کے کام کرنا، چاہے وہ سرکاری غیر سرکاری سبھی کرتے ہیں، اور یہ سب فضول بکواس کرتے ہیں، یہ جائز نہیں ہے میرے بھائیوں۔ ہاں اس کا طریقہ کار یہی ہے۔ دیکھیں بات لمبی ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الحج میں الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ ہم جب کسی قوم کو ایک ملک دیتے ہیں نا تو ان کا کیا کام ہوتا ہے؟ سب سے پہلا کام ان کا یہ ہوتا ہے کہ نماز کی پابندی کروائی جاتی ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی ہوتی ہے، اور امر بالمعروف نیکی کا حکم دیا جاتا ہے، وامروا بالمعروف اور ونہوا عن المنکر اور برائیوں سے لوگوں کو روکا جاتا ہے۔ یہ ملک آزاد ہونے کا مقصد ہوتا ہے، نہ کہ ملک آزاد ہونے کا مقصد کرپشن بھی ہے، 2 نمبری بھی ہے ہاں جی اور سب کچھ چلتا ہے۔ یہ اس کے متحمل نہیں ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے اور ایسی تمام قباحتوں اور خباثتوں سے دور رہنا چاہیے۔